حضرت عباس نے خطبہ شروع کیا علماء کی نگری میں، علماء کے درمیان، مولا عباس کی دہلیز کے سامنے سرکار ابوالفضل عباس کا خطبہ۔ حضرت عباس نے 3 اشارے کیے، وہ تینوں اشارے سننا۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی، 3 اشارے۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ میں شاعری پڑھتا تم نہ بولتے، میں خطابت کرتا تم نہ بولتے، مجھے دکھ نہ ہوتا۔ میں اپنے شہنشاہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، داد مجھے نہیں دینے، خطبہ تو میرے شہنشاہ کا ہے۔ میرے مالک نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے، مولا حسین کی طرف اشارہ، اس کے باپ کے چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ جب حاجیوں نے کہا نا عباس بول رہا ہے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے، حاجی عباس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب عباس نے حسین کے رخ انور سے اپنی نظروں کو واپس کیا، حاجیوں کی طرف دیکھا، یہ گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ اینٹوں کا مکان تھا، یہ گھر تھا، اسے عبادت کے لائق ہم نے کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب تم حج کر رہے ہو؟ باب الحوائج ابوالفضل عباس کی دہلیز کے سامنے ایک نوکر بن کے بول رہا ہوں، اور مجھے پتا بھی ہے کہ اس کا جلال الہی جلال ہے۔ اس شہنشاہ کے روبرو میں کسی بارگاہ میں نہیں، کسی گوڑ دیہات شہر میں نہیں، مولا شہنشاہ کے صحن میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عباس نے یوں حاجیوں کی طرف دیکھا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، اے کافرو، نا 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 نا، وہاں بلندی پہ داد گئی نہیں۔ عباس نے کہا او کافر ہو، او فاجر ہو، آؤ مولا عباس کی دہلیز پہ پورا بر صغیر پاک و ہند لے کے یہ حسین کا ماتمی پوچھتا ہے۔ مولا وہ حاجی تھے، ان کے بدن پہ احرام تھا، ان کی زبان پہ لا الہ تھا، ان کی زبان پہ محمد رسول اللہ تھا، وہ وضو کر کے آئے تھے، وہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئے تھے۔ آپ نے کعبہ کی چھت میں کھڑے ہو کے انہیں کافر کیوں کہا؟ عباس نے کہا تمہیں عقیدہ دیا ہے جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں بھی کافر ہوگا۔ جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں بھی، وہ کعبے میں بھی، وہ کعبے میں بھی، وہ کعبے میں بھی۔ اب کوئی خوف نہیں، غازی کے روبرو پڑھ رہا ہوں۔ اب بغیر ڈر بغیر جھجک اگلا جملہ کہنے لگا ہوں۔ عباس نے کہا جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں حج کی حالت میں بھی کافر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو حجت کو چھوڑ دے وہ کعبے کے قریب چلے یا محمد کے قریب مرے۔